اپنے بھائی کو مرتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا، لیکن جب وقت آ گیا تو سب چلے گئے۔ میرے بھائیو، ضرورت مجھے پانی پینے کی، لیکن ہم دیکھ رہے کہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، پہلے وہ پیے، میری جان جائے لیکن اس کی تو بچ جائے۔ یہ جذبہ پیدا کیا تھا اپنی تعلیمات سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بنایا تھا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی نظر میں۔ لیکن آج کس کی نظر لگ گئی؟ آج کس کی نظر آج کس کی نظر لگ گئی؟ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اتنا بڑا دشمن کیوں بن گیا ہے؟ آج ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مال پر اپنی نظریں جمانے لگا ہے؟ یا ایسا کیوں ہو گیا کہ اس کو برباد دیکھنا چاہتا ہے اور اپنی روزی روٹی بڑھانا چاہتا ہے؟ یہ کمپٹیشن میں ایک دوسرے سے آگے کیوں نکلنا چاہتا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے مال و دولت میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ نیکیوں کے کام میں آگے بڑھو، سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور اس جنت کے پانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ عرضها السماوات والارض، جس کی لمبائی اور چوڑائی، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے جنت کی طرف آگے بڑھو، رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ایک آدمی مسجد میں اذان ہو گئی پہنچتا ہے، کوشش کرو کہ تم اس سے بھی پہلے پہنچ جاؤ، اس میں آگے بڑھو۔ ایک آدمی کسی کو 100 روپے خیرات کرتا ہے، اس کو پتہ بھی نہ چلے، اور تم 150 روپے خیرات کرو اور اس کو پتہ بھی نہ چلے، علم بھی نہ ہو، یہ جان کر کے نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اس میں آگے بڑھنے کا حکم دیا، اس میں نہیں دیا ہے کہ وہ آدمی اتنی بڑی بلڈنگ کا مالک ہے تو چلو ہم اس سے بھی زیادہ اپنی بلڈنگ بنا لیں۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہو۔ بتاؤ، عثمان غنی کے پاس بہت دولت تھی، لیکن کبھی ابو بکر صدیق نے عثمان غنی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی دولت میں، کبھی عمر فاروق نے حضرت عثمان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی دولت میں۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے فرمایا بہت ہی زیادہ سخت گرمی میں یہ غزوہ ہو رہا ہے، فصلیں پک کر تیار ہیں، پورے سال یہ فصلیں جب کٹیں گی اور بازار میں بکیں گی، اسی کی کمائی سے ہمارے پورے سال کی معیشت چلے گی، گزر بسر چلے گا۔ یہ غزوہ ایسے ماحول میں ہوا تھا کہ فصلیں پک کر تیار، لیکن حکم ہوتا ہے کہ غزوے کے لیے نکلو۔ ادھر پورے سال کی معیشت برباد ہو رہی ہے کہ یہ پھل کٹیں گے، کھجور بازار میں بکیں گے تو ہمارے پورے سال کی روزی روٹی آئے گی۔ میرے بھائی، حکم ہوتا ہے کہ غزوے کے لیے نکلو، اور سخت گرمی، زمین آگ کے انگارے، زمین آگ اگل رہی ہے، آسمان سے انگارے برس رہے ہیں، اور تقریباً 1200 کلومیٹر کا سفر، گھوڑوں کی ضرورت، اونٹوں کی ضرورت، سفر میں جانوروں کی اور کھچروں کی ضرورت، 1200 کلومیٹر کا لمبا سفر، اتنی دور اس غزوے کے لیے نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جاؤ، گھوڑے بھی لاؤ، سواریوں کی ضرورت ہے، اونٹوں کی بھی ضرورت ہے، کچھ مال و دولت کی بھی ضرورت ہے، جاؤ لے کر آؤ۔ تو جس کے پاس جو حیثیت ہے لے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ اعلان سنا کہ آج اس غزوے میں جو آدمی اپنی استطاعت کے مطابق مال خرچ کرے گا، اپنی دولت لٹائے گا، اللہ اس کو جنت دے گا۔ جہاں جنت کا نام سنا، اب اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ دوڑ پڑے۔ غور کرو، مال و دولت پانے کے لیے نہیں، گھر مکان میں آگے بڑھنے کے لیے نہیں، جب فرمایا کہ لاؤ آج تمہارے
اگر تم جنت چاہتے ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق لاؤ۔ جب اعلان کیا تو سب دوڑ پڑے لانے کے لیے، ابو بکر بھی لائے، عمر فاروق بھی لائے، سب کا لایا ہوا مال ایک طرف رکھ دیا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، اے عمر تم گھر سے کیا لائے؟ فرمایا یہ ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے پھر گھر میں چھوڑا کیا؟ کہا اے اللہ کے نبی جب گھر میں گیا تو اپنے مال کا میں نے آدھا حصہ کیا، یعنی جو بھی گھر میں چیزیں تھیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اگر 2 پلیٹ تھی تو 1 پلیٹ لایا، 1 پلیٹ گھر میں چھوڑا۔ 2 چادر تھی تو 1 چادر لایا، 1 چادر گھر میں چھوڑا۔ یعنی جو بھی چیزیں ڈبل ڈبل تھی میں نے آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا لے آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہاں رکھ دو، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، اللہ تمہارے اس مال میں برکت دے جو تم نے گھر میں چھوڑا۔ چلیے کامیاب ہو گئے۔ پوچھا اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ آج عمر بڑے خوش تھے، آج عمر دیکھ رہے تھے میرا بہت زیادہ مال ہے، آج جنت پا کر رہوں گا، آج تو میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ نے پوچھا اللہ کے نبی نے اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا یہ رکھا ہے۔ پوچھا کہ گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ جواب دیا صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں اور کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی گھر کا سامان تھا سارا کا سارا سامان اٹھا کر لے آیا، یہ رکھا ہوا ہے سامان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامان کو دیکھا اور فرمایا گھر میں کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں گھر میں۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر فاروق نے نظریں آسمان پہ ڈالی، روتے ہوئے فرمایا اے ابو بکر میں دھوکے میں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ آج میرا زیادہ مال مجھے نیکیوں میں آگے بڑھا دے گا، لیکن جو شخص اپنے گھر کا سارا مال اٹھا لایا ہو اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہو اور کچھ نہ چھوڑا ہو، گھر کا سارا مال لے آیا ہو، اس سے میں نیکیوں میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ یہ میری بھول تھی، میں نیکیوں میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی تھی، مغفرت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی تھی، مال و دولت کی چاہت میں نہیں، گھر و مکان اور بلڈنگوں میں نہیں۔ یہاں تو عبادتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ اگر ہم 10,000 کا بکرا لائے ہیں قربانی کے لیے تو ہم لا چکے ہیں، اب ہمارا پڑوسی ہم سے اچھا لانے کی کوشش کرے گا 15,000 کا، تاکہ دکھا سکے کہ دیکھو اس کا 10 کا تو میرا 15 کا۔ ہماری عبادتوں میں بھی اب خلوص نہیں رہا، ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا برودی کب لائے گا، وہ لائے تو اس کے بعد ہم لائیں۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے آج، اخلاص نکل چکی ہے، نکل چکا ہے آج ہمارے دلوں سے، عبادتوں کے اندر بھی اخلاص نکل چکا ہے۔ میرے بھائیوں عبادتوں میں جب تک اخلاص پیدا نہیں ہوگا ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو فرمایا حضرت سعید بن جبیر نے قتل ہو جانا کا وعدہ کر لیا، لیکن میرے پیارے بھائیوں اپنے مسلمان دو سپاہیوں کو پھنسانا اور ان کو بے قصور مروانا کا وعدہ نہیں کیا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے۔ اور یہ سب کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ یہ محبت کب پڑے گی؟ جب ہم چند برائیوں سے بچیں گے۔ قرآن نے اس کو بھی ایک طرف بیان کر دیا۔ آج یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ ہے اللہ نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ مسلمانوں، ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہ گار بنا دیتی ہے، گناہ کا مرتکب کر دیتی ہے۔ بدگمانی سے بچو۔ آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں بدگمانی پھیلی ہوئی ہے۔ اگر ہم کسی کے مخالف ہیں، کسی کے دشمن ہیں، اور ہمارا برودی اگر چھت پہ چڑھا ہوا ہے اپنے گھر کی چھت پر اور ہم مسجد سے نکل رہے ہیں
اور ہم پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ہماری نظر اگر چھت پہ کھڑے ہوئے ہمارے دشمن سے مل گئی اور اس نے ہمیں منہ چلاتے ہوئے دیکھا، ہم پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ سمجھے گا یہ کمینہ ہم کو گالی دے رہا ہے کہ نہیں؟ صحیح، یہ صورتحال ہے، یہی بدگمانی ہے۔ ارے بھائی ہم مسجد سے نکلے، لیکن اب چونکہ نظروں سے نظریں مل گئی برودی سے، نظروں سے نظریں مل گئی دشمن سے، تو ہم کیا سمجھ، وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ کبیرہ گالی دے رہا ہوں، اب وہ بھی اپنی منی من میں تیری ماں کا تیری لگا، وہ بھی کہہ رہا ہوگا، جبکہ ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان مت کیا کرو کسی کے بارے میں، ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں۔ گناہگار کیسے بدگمانیاں کر سکتے ہو؟ اور ضروری نہیں ہے آپ جو سوچیں ہم بھی سوچیں اور دونوں کی سوچ ایک جیسی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، ایسا مولانا معید الحق فیضی صاحب بھی ڈاکٹر ہیں، راستے سے آدمی چلا آ رہا لگاتے ہوئے، ایسے کرتے ہوئے چلا آ رہا، ایسے جرجیت صاحب کہنے لگے مولانا صاحب معید الحق صاحب، یہ آدمی لگاتے ہوئے آ رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ میرا خیال تو، میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی ہے، اس لیے یہ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا ہے۔ معید الحق صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میرا تجربہ کہتا ہے اس آدمی کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، کمر میں درد ہے، اس لیے لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں صاحب، میرا تجربہ ٹھیک ہے۔ شیخ نے کہا نہیں، میرا تجربہ ٹھیک ہے، رکھ لو 1000 کی شرط، جائز نہیں ہے دونوں طرف سے، لیکن رکھ لی، 2000 روپیہ رکھ دیا تیسرے کے پاس، 1000 میرا 1000 ان کا، آنے دیجیے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ موچ آئی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے۔ ہمارا گمان ہے موچ، معید الحق صاحب کا گمان ہے ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ وہ دھیرے دھیرے جب ہمارے قریب آتا ہے، پوچھا صاحب پیر میں موچ آئی ہے یا ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا ارے مولانا صاحب، نہ مجھے پیر میں موچ آئی ہے نہ ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے۔ ارے بھائی تو تم لڑا کیوں رہے ہو؟ ارے میری تو چپل ٹوٹ گئی ہے اس لیے میں لنگڑا کے چل رہا تھا۔ غور کیجئے، ضروری نہیں کہ ہم جو سوچیں اور دوسرا جو سوچے دونوں کے گمان صحیح ہو، دونوں کے گمان بھی غلط ہو سکتے ہیں، اور کوئی تیسری وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، ایمان والو تم زیادہ گمان کرنے سے بچو، زیادہ بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں، زیادہ بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بڑے نیک اور بزرگ عالم دین گزرے ہیں، اپنے گھر پہ صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی، امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، امام اوزاعی نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی ہے، پوچھا جی کہیے کہ آپ کی بیوی سے ملنا ہے؟ اوہ ٹھیک ہے۔ امام اوزاعی اندر گئے، اپنی بیوی سے کہا دیکھو تم سے ملنے کے لیے کوئی خاتون آئی ہے، دیکھو جس چٹائی پر میں بیٹھا تھا قرآن پڑھ رہا تھا، تم اس عورت کو چٹائی پہ بٹھا دو، میں اندر چلا جاتا ہوں۔ امام اوزاعی قرآن لے کر اندر چلے گئے، اس عورت کو امام اوزاعی کی بیوی باہر سے اندر بلاتی ہے اور اسی چٹائی پر بٹھا دیتی ہیں۔ چٹائی بھیگی ہوئی تھی، چٹائی گیلی تھی، اس چٹائی پر بیٹھتے ہی اس گاؤں کی عورت کی شلوار پیچھے سے پوری بھیگ گئی، جیسے بیٹھی وہ پوری یہاں بھیگ گئی۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا بچہ وہی کھیل رہا تھا، اور اتفاق سے اس بچے نے اپنے
کپڑے ہی میں پیشاب کر لیا تھا۔ اس عورت نے اس بچے کو دیکھا، اس کے کپڑے میں پیشاب دیکھا نہیں بھیگا ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ بچہ اس چٹائی پر بیٹھا تھا اور اس چٹائی سے اٹھ کے گیا ہوگا اور اس لڑکے نے اس چٹائی پر پیشاب کیا۔ اس پیشاب کی وجہ سے میری شلوار پوری کی پوری پیچھے سے بھیگ گئی۔ اٹھی اور کہنے لگی یہ کیا کیا؟ تم نے مجھے اس چٹائی پر بٹھا دیا جہاں آپ کے بیٹے نے پیشاب کیا ہے اور اس کو پیشاب وہ میرے کپڑوں میں لگ گیا ہے۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیشاب نہیں ہے، بیٹھو اطمینان سے، تمہارا کپڑا ناپاک نہیں ہوا ہے، کس مقصد سے آئی ہو بتاؤ۔ وہ بحث کرنے لگی میں کیسے مان لوں یہ پیشاب نہیں ہے، تمہارا بچہ ابھی بھی اس کا کپڑا بھیگا اس چٹائی کے پاس سے ہی گیا ہے، تم کہتی ہو پیشاب نہیں ہے، دیکھو تو صحیح۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے میری بہن بچے نے پیشاب کیا یہ سچ ہے لیکن اس چٹائی پر نہیں آیا ہے، یہ چٹائی پر پیشاب نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہو، تمہیں دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو تو صحیح۔ اس نے کہا نہیں نہیں مجھے مطمئن کرو، مجھے بتاؤ یہ کیسے پیشاب نہیں ہے، میں کیسے مان لوں۔ جب بحث بہت آگے بڑھ گئی تو امام اوزاعی کی بیوی نے کہا سنو بہن اب تم مجبور کر رہی ہو مجھے بتانے کے لیے، اس لیے بتا رہی ہوں، غور سے سنو، یہ پیشاب نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد میرے شوہر امام اوزاعی اسی چٹائی پر بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گر گراتے ہیں، اتنا روتے سجدے میں کہ ان کے آنکھوں کے آنسوں سے یہ چٹائی روز بھیگ جاتی ہے۔ میری بہن جس کو تم بچے کا پیشاب سمجھ رہی ہو وہ بچے کا پیشاب نہیں ہے، یہ میرے شوہر کے آنسو ہے جو اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے وقت گرتے ہیں اور اس سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے۔ میں اپنے شوہر کی یہ نیکی بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ یہ کام مسجد میں بھی نہیں کرتے سب کے سامنے، وہ اپنے رب کو اسی چٹائی پر گر گڑا کر توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ سے مغفرت طلب کر کے رو رو کر اسی چٹائی کو گیلا کرتے ہیں، یہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ یہ میرے شوہر کے آنسو ہیں جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو۔ دیکھیے بدگمانی کیا ہوتی ہے، وہ پیشاب سمجھ رہی ہے اور حقیقت میں وہ آنسو ہے۔ تو بدگمانی ہم جو ایک دوسرے کے بارے میں یہ چیز ہمیں اپنے بھائی سے دور کرتی ہے، ہم کسی کے بارے میں غلط تصور کریں۔ ایک لڑکی جا رہی ہے موبائل کان میں لگا کر جا رہی ہے اور باتیں کرتے ہوئے جا رہی ہے، ہمارا گمان کیا کہتا ہے، ہمارا ذہن کیا کہتا ہے، ضرور یہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ اگر بات ہی کرنا تھی اپنے گھر میں کسی سے بھائی ایسے تو گھر میں کرتی، لیکن یہ روڈ پہ بات کر رہی ہے، اپنے بوائے فرینڈ کو کسی چوراہے پر بلا رہی ہوگی۔ میرے بھائیوں آپ کا یہ گمان صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور وہ اپنے بھائی سے کہہ رہی ہو کہ جلدی آؤ ہاسپٹل میں ابو ایڈمٹ ہے، میں نکل چکی ہوں تم بھی آؤ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسکول کی طرف جا رہی ہو اور اپنے بھائی سے کہہ رہی ہو کہ بائک لے کے آ جاؤ مجھے اسکول چھوڑ دو، کوئی بھی یہ بھی تو بات ہو سکتی ہے۔ ہمارا گمان ایک طرف ہی کیوں جاتا ہے دوسری طرف کیوں نہیں جاتا ہے؟ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے مسلمانوں ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت کیا کرو، زیادہ بدگمانیاں کرنے سے بچو، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، نہ سوچیں کیا کر رہا کیا رہی وہ جانے۔ اور دوسری چیز وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کریں، جاسوسی ٹوہ نہ لگائیں کیا کر رہا ہے۔ اب آپ تیسرا کان لگا کے سن رہا ہے، دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں تیسرا کان لگا کے سن رہا، یہ جاسوسی ہے۔ آپ کو دو لوگوں کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے،
گھر کے دروازے بند، کھڑکی بند، پھر آدمی کوئی سوراخ سے جھانکنے کی کوشش کرے، امام کائنات نے فرمایا اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔ غور کرو، کہاں کا تصور ہے کہ جب دروازے بند ہو، کھڑکی بند ہو، تب آپ جھانک کے دیکھنے کی کوشش کریں؟ نہیں دیکھ سکتے ہو، جاسوسی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں نکلے، رات کی تاریکی میں نکلے، ایک جھونپڑی کے ایک مکان سے گانے کی آواز سنائی دی۔ حضرت عمر فاروق نے پنجوں کے بل چڑھ کر دیوار پر اور ایسے جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے پاس 2-3 طوائفوں کو بٹھایا ہوا رقص کرا رہا تھا، ان سے ڈانس کرا رہا تھا، اور وہ بوڑھا آدمی شراب کے نشے میں دھت تھا، شراب کے نشے میں دھت تھا، اور وہ رقاصائیں رقص کر رہی تھی، ناچ رہی تھی وہ ڈانسرز۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یہ تو رنگے ہاتھ پکڑ گیا، دیوار پہ چڑھے اور وہیں سے جمپ لگائی اور کود گئے۔ جیسے ہی کودے اس بوڑھے نے جیسے ہی دیکھا حضرت عمر کو، اس کے شراب کا نشہ اتر گیا، عمر کو دیکھتے ہی شراب کا نشہ اتر گیا۔ حضرت عمر نے کہا اے بوڑھے، آج تو انکار نہیں کر سکتا ہے تو، آج تو نہیں بچ سکتا، شراب کی بوتل تیرے پاس رکھی ہوئی ہے، ناچنے والیاں یہاں موجود ہیں، تو بھی شراب کے نشے میں، اٹھ چل۔ رنگے ہاتھ پکڑا گیا۔ اس عمر میں 40 کوڑے تو کیسے کھائے گا، لیکن پڑیں گے تو تیرے اوپر بھی، چل اٹھ۔ وہ بزرگ جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے کہتا امیر المومنین چلیے لے کر، آپ نے رنگے ہاتھ پکڑا تو ماریے 40 کوڑے میرے جسم پر، لیکن امیر المومنین اگر سزا مجھے ملنی ہے تو آپ کو بھی ملنی چاہیے، اس لیے کہ میں نے اگر کوئی گناہ کیا تو آپ نے بھی کئی غلطیاں کی ہیں، آپ نے بھی کئی گناہ کیے ہیں۔ میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی، ہاں چھوڑ دیا، پہلے میری غلطی بتا، میری خطا کیا وہ بتا، چھوڑ دیا، پہلے میری خطا تو بتا کیا ہے۔ کہاں آپ کی پہلی خطا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر کے دروازے چاروں طرف سے بند ہوں تو کسی کی ٹوہ نہیں لگانا چاہیے، جاسوسی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے میرے گھر کی دیوار پر چڑھ کر میرے گھر کی جاسوسی کی، آپ کا پہلا گناہ، آپ کی پہلی غلطی۔ دوسری غلطی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو پہلے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، اجازت طلب کرو، جب گھر سے اجازت مل جائے تب اندر جاؤ۔ آپ نے دوسری غلطی یہ کی کہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، نہ اجازت لی، چوروں کی طرح دیوار پہ چڑھے اور چھلانگ لگا کر میرے گھر کود گئے، یہ دوسری غلطی آپ کی۔ تیسری غلطی آپ کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کر داخل ہونا چاہیے، آپ بغیر سلام کیے ہوئے میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے، آپ نے ایک نہیں کئی غلطیاں کی۔ حضرت عمر نے کہا بزرگ میں تجھے چھوڑ رہا ہوں آج، اس لیے کہ تو نے میری اصلاح کی ہے، اس لیے